بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سیاست میں جوڑ توڑ اقتدار کے لیے رسا کشی کا عمل اپنی جگہ پہ جاری ہے، اور دوسری جانب پیر پاگارا جو فنکشنل لیگ کے سربراہ ہیں، اور اس نے کیا انکشافات کیے ہیں، اور نواز شریف نے انتخابی نتائج کے بعد پارٹی کے کن رہنماؤں پر غصہ اتارا، اور نواز شریف کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر اپنا تجزیہ اور اپنی بات چیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے اس وقت ملک میں ایک جو انتخابات کے بعد کہ وزیر اعظم کی کرسی پر کون بیٹھے گا، تو اس حوالے سے میں نے 3 دن پہلے 10 فروری کو ہفتے کو اپنے اسی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اقتدار کا فارمولہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس کو۔ یہ سب سے پہلے یہ میں نے جو میرے سورسز نے جب میں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے 100% سورسز نے بتایا تھا کہ یہ فارمولہ بیسیکلی یہ دو اس وقت جو اہم سیاستدانوں کی میٹنگ ہوئی تھی، یہ ڈسکس ہی اس میٹنگ میں ہوا تھا۔ لیکن اب سب چینل جتنے بھی اردو چینل ہے یا باقی جو ہے وہ بڑی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں 10 فروری اپنے ویلاگ ویڈیو میں، تو اصل چیز جس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو جس طرح لندن سے بلایا گیا تھا، جس طرح اس کے تمام کیسز ختم کیے گئے تھے، پروٹوکول دیا گیا تھا، اور نواز شریف کو یہ 100% اس بات کا یقین تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے 8 فروری کے انتخابات میں 100+ مطلب 100 سے زیادہ جنرل سیٹوں پہ کامیاب ہوگی۔ لیکن نواز شریف جب نتائج آ رہے تھے، اور میرے سورس یہاں پہ بھی میں اپنے سورسز کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف جس دن اپنے نتائج آنے کے بعد دوسرے دن تک بڑا غصہ اس نے پارٹی کے بعض رہنماؤں پہ نکالا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اگر اسی طرح بلا کے یہاں پر اور ان انتخابات میں یہی نتائج مجھے آپ لوگوں نے دینے تھے، تو میرے لیے بہتر تھا کہ میں لندن میں بیماری کے ساتھ میں وہاں رہنا پسند کرتا، میں یہاں نہیں آتا۔ یہاں تک نواز شریف۔ اب نواز شریف وہی بات کر رہا ہے جیسے پہلے 2017 میں جب اس کو سپریم کورٹ سے نااہل کر کے نکالا گیا تھا، تو اس نے جی ٹی روڈ پہ کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب نواز شریف یہی بات کرنے جا رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے بلا کے اگر میرے ساتھ یہی سلوک کرنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں پہ نہیں آتا، اور نہ میں اپنی کوئی کیمپین چلاتا، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کا ملک میں ہونا، انتخابات کے دوران ہونا، تو ہم بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے۔ لیکن تبدیلی تو نہیں آئی، اور نہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، نہ مسلم لیگ نون کو لوگوں نے پسند کیا ہے۔ اور جو ہے اگر ان سیٹوں پہ مجھے یہاں پہ آگے بیٹھنا تھا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہاں خود بیٹھے رہتے۔ کہتے ہیں اس میٹنگ میں شہباز شریف بھی تھا، مریم نواز بھی تھی، اور باقی پارٹی کے رہنما تھے، جہاں پر نواز شریف نے کو کسی نے جواب نہیں دیا، اور یہاں تک نواز شریف نے کہا کہ اب مجھے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور نہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ ان سیٹوں پر جہاں پر میرے پاس نہ اکثریت ہو، ان میں دوسروں کے سامنے آئے روز جو ہے میں کسی نہ کسی کی اتحادی جماعت کے میں کسی کے ڈیمانڈ پوری نہ کر سکوں، اور پھر میں ان کے کسی بات پہ بلیک میل ہوتا رہوں۔ کل مجھے کوئی آگے ماضی کے اقتدار کی طرح مجھے کوئی آگے تانے دیتا رہے، یا پھر میرے سے کوئی آگے پارلیمنٹ کے اندر اجلاس کے دوران نیشنل اسمبلی ہو جہاں کہیں اور پہ میرے سے کوئی، کیونکہ اتحادی جو ہے نا وہ جب اپنی پہ آتے ہیں تو تنقید سے گریز بھی نہیں کرتے۔ تو نواز شریف یہاں تک
اب نواز شریف کا جو میرے سورس کر رہے ہیں کہ یہاں تک نواز شریف یہ کہہ چکا ہے کہ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. تو ناظرین ایک تو یہ. دوسرا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پیر پاگارا جو بڑا والا تھا جو اس دنیا میں نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میرے ڈائریکٹ ہو، کیونکہ ہمیشہ اس کی دعوت آتا کہ ہمارے جی ایچ کیو کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. لیکن جب اس کی وفات کے بعد ابھی چھوٹا پیر پاگارا جو اس وقت فنکشنل لیگ کے بھی سربراہ اور جی ڈی اے جو ایک اتحاد بناتا ہے، انتخابی اتحاد 2018 سے بنتے ہوا ہے، تو اس حوالے سے پیر پاگارا نے جو اپنی پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے جی ڈی اے کو ختم کریں اور فنکشنل لیگ کا اگر آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا اقتدار کچھ چند سیٹیں مل جاتی. یہ پیر پاگارا نے اچانک، کیونکہ اگر اس کو پتا تھا. لیکن پہلے آپ اس کی یہ جہاں پہ عمران خان کی بھی تعریف کرتا ہے، پہلے اس کی یہ ویڈیو سنیں. حیران ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے یا کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کا نوٹ ہی نہیں لیا. باجوہ صاحب جاتے جاتے جو پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی تھی یا کھول کے گئے تھے، باجوہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بنگلہ دیش سیاستدانوں نے بنایا. چلو سیاستدانوں نے بنایا، جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت حکومت کس کی تھی؟ پریزیڈنٹ کون تھا؟ اور کسی بھی سیاستدان نے اس کو اٹھایا نہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی حکومت بھی فوج کی تھی، پریزیڈنٹ بھی فوج کا تھا، سیاستدان کہاں تھے؟ پہ بھی ضرور انکوائری ہونی چاہیے. باقی اس الیکشن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ سارا فراڈ پہ تھا. جو بے نظیر صاحبہ نہیں کر سکیں، جو بھٹو صاحب معروم نہیں کر سکے، زرداری صاحب نے کیسے کر کے دکھایا. عمران خان نہ میرا رشتہ دار ہے نہ سے یار میری دوست. لیکن ایک چیز میں کہوں گا، یہ جو نوجوانوں نے ہمت کی جو عمران خان کا ساتھ تھے، ان کو میں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں. اور جو یہ فیصلہ کرنے والے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان کے ساتھی اتنے تعداد میں الیکشن جیت جائیں گے. جب فیصلہ ہو ہی گیا تھا کہ پورا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے، تو اب مجھے بتاؤ میں فوج کو کیسے ناراض کروں کہ 2 صوبائی سیٹیں آ گئی ہیں میرے پاس، ایک میرا بیٹا اور ایک ہمارے سانگڑ سے. تو اب یہ سیٹیں بھی اگر میں رکھتا ہوں تو فوج ناراض ہوگی. لہذا یہ دونوں بھی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. اس پہ بھی زرداری صاحب کے لوگ آ جائیں، کیونکہ فوج کو ناراض کر کے. اب ناظرین پیر صاحب کی آپ نے ویڈیو سنی ہے، جہاں پر ایک طرف وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 ماہ پہلے جو بھی لوگ اس کے ساتھ ملے ہیں، پتہ نہیں خلائی مخلوق ملی ہے یا وہ زراعت والے ملے ہیں، کون ملے، کیونکہ پیر صاحب تو کسی کا نام نہیں لے رہا ہے. بڑا پیر پاگارا تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیشہ وہ جی ایچ کیو کا اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اور یہ پیر پاگارا کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ سیٹیں ملیں، بلکہ آپ لوگوں کے اس پر کٹ لگایا گیا، ورنہ آپ کا ایک کراس کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر. تو یہاں بات آتی ہے کہ جو جی ڈی اے میں شامل ہیں وہ تو فنکشنل لیگ میں ایک تو وہ تھے جو صفدر عباسی اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ بہت قریب تھے. پھر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہے، فہمیدہ مرزا، وہ پیپلز پارٹی کے سابقہ رہنما رہ چکے ہیں، تو وہ بھی وفا کی. اب آیا ہے قادر منگسی، ایاز لطیف ولی جو یہ جو قوم پرست ہے. لیکن اگر یہ قوم پرست ایک قومی دائرے میں آتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو کس کو یہ اعتراض تھا جہاں پر پیر پاگاروں کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ اگر جی ڈی اے کو ختم کیا جائے یا فرض کریں جی ڈی اے میں یہی لوگ شامل ہیں تو پھر ان کا مقصد ہے کہ ان کو نکالا جائے اس اتحاد سے. تو بجائے یہ کہ ایسے قوم پرستوں کو جو پہلے وہ ایک اپنی علیحدگی پسند کی باتیں کرتے تھے، لیکن اگر پیر پاگاروں نے ایک جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے ان کو اس اتحاد میں شامل کرنے کی بات کی ہے، تو ان کو یہاں سے پھر ایک مرتبہ پیچھے دھکیلنے کی اور اس پارلیمانی سیاست میں ان کو آنے سے روکنے کے لیے کون ہو سکتے ہیں. جیسے فضل الرحمان اگر یہ کہتا ہے کہ اس کو غیبی مدد مل جاتی ہے، جب اس کے انٹرویو میں اس نے کہا کہ میرے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، جائیداد ہیں، تو غیبی مدد سے آتی ہے. تو اگر غیبی مدد والوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ کم سے کم یہاں پر
ایک نیشنل قوم پرست جو پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کے پارلیمنٹ میں اور ان کے وہاں سے راستے جو ہے نا روکنے چاہیے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کروں گا اور اپنا تجزیہ پیش کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔